ایکچولی توحید کی خوبیاں توحید اسماء صفات اور توحید عبادت بھی کہتے ہیں. اس کہتے ہیں اس کو توحید عبادت بھی. توحید ربوبیہ میں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف اس نے پیدا کیا اس دنیا کو بلکہ وہ اس کو چلا رہا ہے, بلکہ اس کو چلا رہا ہے. وہی خالق ہے اور وہی سمد, وہی خالق ہے اور وہی سمد ہے. اس میں اور اچھائی اور برائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی اگر ہم کو اگر نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ کی مرضی کے بنا کوئی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو یہی ایک چیز توحید ربوبیہ میں. اگر ہم کسی انسان میں کسی شے میں یہ کوالٹیز اگر دیکھ لیں کہ وہ ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے, یا اس میں گڈ لک ہے, اس میں بیڈ لک ہے, یا اس انسان ہم کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے, اگر اللہ کی یہ کوالٹیز اگر ہم کسی آبجیکٹ میں یا کسی انسان میں دیکھ لیں تو شرک کس میں ہو گیا؟ توحید ربوبیہ میں. توحید ربوبیہ میں بہت بڑی بات ہے. اسی میں سے میجک جو ہے جو کہتے ہیں مطلب کہ جس کو کہتے ہیں اس کو آ رہا ہے فارچون ٹیلنگ ہوتا ہے, اس میں ایسٹرولوجی, یہ تینوں چیزیں آتی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر ہمارے غیروں کے پاس اس کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میجک کا مطلب کہ جادو. دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ انسان کو بنایا, کس سے بنایا تھا میں نے؟ مٹی سے. مٹی سے. دھواں نہیں, جس میں کوئی دھواں نہیں, ایسی آگ جس میں کوئی دھواں نہیں. اس کا مطلب ہے they are senior to us. they are senior to us. کون؟ جن. چلیے کوئی جاتے ہیں انشاءاللہ. 3 قسم کے جن ہیں اس دنیا میں, اس کائنات میں. ایک تو وہ جن جو سب سے پاورفل جن ہے جو ہمیشہ اڑتے رہتے ہیں, جو ہمیشہ اڑتے رہتے ہیں, and they fly up to the first heaven. they can fly up to the first heaven. اور وہ لوگ جو ہیں بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں. دوسرے اس دنیا میں اویلیبل ہے مگر کس شکل میں ہے؟ کتے اور سانپ موسٹلی, کبھی کبھی کالی بلی بھی کہتے ہیں, بٹ موسٹ آف them they are in the dogs and the snakes. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں آپ نے جب مطلب کہ اسلام پھیلنا شروع کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی اسنیک کو مارنے سے پہلے اس پہ حکم کیا کرو, کسی اسنیک کو مارنے سے پہلے حکم کیا کرو, کہو کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے تو یہاں سے چلا جا. اگر وہ مسلمان ہو تو چلا جائے گا, وہ جن اگر مسلمان ہو تو کیا کرے گا؟ وہ چلا جائے گا, نہیں تو تم مار دو. دیٹ واز دا فیکٹ کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ بہت سارے جن مسلمان ہو چکے ہیں. دوسرے ارتھ باؤنڈ ہے, مطلب وہ جو ہماری طرح رہتے ہیں دنیا میں, ان کے بھی آل اولاد ہیں, بچے ہیں, بیوی بچے ہیں, اور ہمارے ساتھ نہیں رہتے پر کیا کہتے ہیں ریموٹ پلیسز پہ رہتے ہیں جہاں پر انسان آباد نہیں ہے. یہ اور بات ہم جا کے ان کے پاس زبردستی بیٹھے ہیں تو الگ بات ہے. جنرلی they are not with us. Like for example ریگستان ہے, جنگلات ہیں, لوگ پکنک بنانے چل جاتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم just go there and disturb them rather than. تو ارتھ باؤنڈ ہے. تو 3 قسم کے فلائنگ جنس ہیں اور دوسرے میں سے سنیکس اینڈ ارتھ باؤنڈ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مطلب کہ سب سے پہلے یہ کہ ابلیس جو ہے یہ ان کا باس. ابلیس کیا ہے؟ جن ہے. ابلیس کیا ہے؟ جن ہے. یہ اللہ کے پاس اتنا محبوب تھا, اللہ تعالیٰ اس نے 7ویں آسمان پر فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھ لیا. بیسیکلی یہ ہے جن. تو اس کی جو اولاد ہے تا قیامت تک وہ ہے شیطان کہلاتی ہے. اس کی جو اولاد ہے کیا کہلاتی ہے تا قیامت تک؟ شیطان. اور جنوں میں جو کافر ہیں وہ بھی شیطان ہے. جنوں میں جو کافر ہیں اور جو مشرک ہیں وہ لوگ بھی شیاطین ہیں. تو جو مسلمان ہیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو مسلم جن اور کافر جن, اس میں ایک اللہ سبحانہ قرآن نے جو بہت ہی پاورفل جن کا ذکر کیا, اس کا نام کیا تھا؟ عفریت. اس کا نام کیا ہے؟ عفریت. آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی اس نے مدد کی تھی. اس نے سلیمان علیہ السلام کی مدد کی تھی, یاد ہے آپ کو؟ سباہ کرو. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن کو بھی پیدا کرتا ہے. یہ اس کا پرسنل جن ہوتا ہے, یہ اس کا پرسنل. فار ایگزامپل میں پیدا ہوا تھا, جب پیدا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتے, ایک جن اور ایک فرشتے. جن کا نام رسول اللہ نے فرمایا, اس کا نام کیا تھا؟ خرید. رسول اللہ نے کیا فرمایا, اس کا نام ہے خرید. یہ میرا پرسنل جن ہے, یہ میرا پرسنل شیطان ہے. اس کو اردو میں اگر ہم بولیں تو اس کو بول سکتے ہیں کہ نفس عمار. اس کو کہتے ہیں اس کو
اس کا کام ہی ہے مجھے پنگے دیتے رہنا, ہمیشہ مجھے بھٹکاتے رہنا. دس پارٹ آف مائی ٹیسٹنگ, دس پارٹ آف مائی ٹیسٹنگ. اور ایک فرشتہ ہے جو مجھے اچھائی کی طرف حکم کرتا رہتا ہے, اس کو اگر ہم بولے تو نفس لوامہ ہو جائے گا. کیا ہوگا وہ نفس لوامہ, جو ہمیشہ دیکھیں کہ ہمیشہ فائٹ ہوتی ہے ان دونوں میں. کوئی چیز میں برائی کا خیال کروں تو فوری دوسرا خیال کیا آئے گا, نہ کرنے کا آئے گا نہیں آئے گا. وہ ایک لمٹ ہے, اس کے بعد وہ نہیں آتا. تو وہ لمٹ تک ہے. اگر ہم نفس لوامہ کو اگر اسٹرانگ کرتے جائیں, نفس لوامہ کو اسٹرانگ کرتے جائیں, اور نفس امارہ مطلب خرین کو اگر ہم کم کرتے جائیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ نفس کیا ہو جائے گا, نفس مطمئنہ. وہ کیا ہوگا, نفس مطمئنہ. اور وہ نفس کہاں جائے گی, الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو ہم کو کرنا یہ ہے کہ ہمارا جو فرشتہ ہے جو ہم کو حکم کرتا ہے, اس کو کیا کرنا, مضبوط کرنا, اس کو دباتے رہنا. اگر یہ بڑھتا جائے گا, اگر یہ قریب کی بات مانتے جائیں یہاں تک کہ ہم پہ کچھ عذاب بول سکتے ہیں, یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ گزارے گا کھینچنے کے لیے بندے کو, اس کے باوجود بھی اگر وہ واپس نہیں آئے, اور ایک لمٹ کے بعد اللہ کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واپس نہیں آئے گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرین کی مدد کے لیے ایک اور شیطان کو آپ پہ نازل کر دے گا. قرین تو ہے آپ کے پاس, پر وہ لمٹ جب آ جائے گی, جب اللہ کو پتہ چل جائے گا, تو آلریڈی اس کو معلوم ہے, پر آزمائش سے گزرنے کے بعد, کھینچنے کے باوجود پھر بھی انسان نہیں آتا, سود کھاتا جا رہا ہے, حرام کاری کرتا جا رہا ہے, قتل و غارت کر جا رہا ہے, he is not going to come back. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک اور شیطان کو مسلط کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ وہ اس کی بے تحاشا مدد کرتا ہے اس کے گندے کاموں میں. جب انسان کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو بادشاہ, اور وہ ٹائم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح نکالتا ہے, تاکہ there is no way to come back. There is no way to come back. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس بعض مسلمان لوگوں میں جو سو کالڈ ہمارے جو اسپیشل قسم کے لوگ ہیں, ان کا نام لے رہا تھا, ارے بھائی مسلمان جی نے مدد کے لیے ہم اس کو بلا, اس سے ہم کام لیتے ہیں. اللہ کے لیے لے رہے بھائی, بندوں کی بھلائی کر رہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جن کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ ایک ہی شخص تھے دنیا میں, ان کا نام کیا تھا, سلیمان علیہ السلام. آپ کے بعد ایون رسول اللہ کے ہاتھ میں بھی کنٹرول نہیں تھا. Nobody could control. اس کا پروف آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور کیوں انہوں نے ان کے کنٹرول کیا تھا, انہوں نے دعا کی تھی. کیا کیا تھا انہوں نے, قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لاحد. یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسا ملک دے, ایسا ایک اکلوتا ملک دے, نہ تو پہلے کسی کو دیا تھا اور نہ بعد میں کسی کو دے گا. یہ کس کی دعا تھی, اللہ نے ان کو عطا کر دی ساری کائنات, اس میں جن, پرند, انس, مٹی, جو everybody they used to speak to him, they were under control. اور بعد میں انہوں نے کیا کہا, اس کے بعد کسی کو نہیں دینا, وہ بھی بول دیا. اس کا پروف کہاں ہے ہمارے پاس, یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں فرمایا کہ رات میں میرے پاس ایک جن آیا تھا جب میں نماز پڑھ رہا تھا. رات میں میرے پاس ایک جن آیا تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا. اس کا نام عفریت بھی ہے, دوسری حدیث میں اس کا نام رسول اللہ نے اس کا نام عفریت رکھا, کیونکہ عفریت بہت پاورفل ہے. رسول اللہ نے نماز کے وقت میں نے اسے بہت کوشش کی اعوذ باللہ کر کے اس کو بھگاتا چلا جاؤں, پر وہ گیا نہیں. آپ نے نماز پڑھی اور باضابطہ اس کے ساتھ آپ نے ہاتھا پائی کی اور اس کو کیا نیچے لٹا کے اس کو باندھا. اور آپ کا ارادہ تھا کہ مسجد نبی کے پلر کو اس کو باندھ دوں تاکہ صبح میں سارے صحابہ کرام کو بتائے. رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے فوری اللہ نے یاد دلا دی دعا. کس کی دعا, سلیمان علیہ السلام کی, اور میں نے اسے آزاد کر دیا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہمارے امت میں ہو سکتا ہے یہ بات کہنے کے لیے کہ میں جن کو کنٹرول کر سکتا ہوں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. آئیے ایکچولی کیا چیز ہے, جن کو کیسا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث ہے, وہ ایک کانٹریکٹ کرتا ہے. جن سے کیا کرتا ہے, وہ ایک کانٹریکٹ, جیسا کہ میں کانٹریکٹ پہ سعودی عرب کو آیا نہیں آیا,
1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ये चीजें पढ़ाना है इंजीनियरिंग की, तुमको हफ्ते में 5 दिन 2 दिन छुट्टी की, सैलरी, फैमिली टिकट, ये सारी चीजें होती है, इस लिहाज से मैं काम करता हूँ। इसी तरह से जिन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिन कहता है तुम मेरे लिए ये शिर्क करो, मैं तुम्हारा कोई काम करूंगा, तुम मेरे लिए कुछ शिर्क करो, बद से बदतर। अच्छा, शिर्क का मतलब आप लोग एक चीज देखिए, इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या प्रॉमिस किया था जन्नत से निकलने से पहले? आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों को भटकाऊंगा और कहां ले जाऊंगा? जहन्नम। और साथ में क्या फरमाया है कि इनमें से अक्सर क्या रहेंगे ये लोग? नाशुक्र हैं। तो उसका मेन मकसद है कि 100% आदम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को कहां ले गए वो? और उसी सिलसिले में ये काम होता है, मैजिक का काम। मैजिशियन ना सिर्फ शिर्क करता है, बल्कि शैतान की मदद करता है इस दुनिया में शिर्क को फैलाने के लिए। समझिए आप लोग? सो ही इज ए इंसान शैतान, ही इज ए इंसान शैतान, एंड व्हाट्स दैट एक्चुअल शैतान। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैजिशियन क्या करता है? he will do a contract after performing extreme shirk। जब रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक्सट्रीम शिर्क, तो आप फरमाइए, समझिए कि क्या क्या हो सकता है उसमें। रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक्सट्रीम शिर्क करना पड़ेगा उसे to him to do this job। अच्छा, 2 किस्म का होता है, एक तो पोजीशन और एक एग्जॉर्सिज्म। पोजीशन का मतलब ये है कि जिन का जिस्म में दाखिल होना या जिस्म का कंट्रोल करना, ऑलराइट। एग्जॉर्सिज्म मतलब कि इसको निकालना। एग्जॉर्सिज्म मतलब क्या है? इसको निकालना। तो ये दोनों चीजें हम देखेंगे जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये मालूम करना है कि क्या सबसे 2 किस्म के हमारे पास लोग हैं। एक तो बदतर किस्म के मैजिक में पड़े हुए, दूसरे ऐसे मैजिक को मानते ही उधर नहीं है, कोई चीज नहीं, ये एक चीज है सो कॉल्ड कि फितरत में नहीं है, मतलब कि नेचर में नहीं है। उसका सबूत हमको मिलता है सूरह बकरा की आयत है 102 की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मतलब मानतो शैतान ने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शिर्क नहीं किया। एक्चुअली तौरात में लिख दिया उन्होंने कि मैजिक की जो चीजें थी वो कहां उनको मिली? किताब सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के नीचे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और काफी दिनों के बाद जब आपका जिस्म नीचे गिरा, तो जो लोग पता चला कि इतने साल के बाद आपका इंतकाल हुआ। एक्चुअली रसूलुल्लाह उन्होंने जब आपका इंतकाल हुआ तो लोगों को कहीं नहीं मालूम था कि उनका इंतकाल हो गया। कई साल तक आप बैठे रहे कुर्सी पे। ये अल्लाह की हिकमत थी कि सारी जिनों से काम लेना था, जो काम छोड़ के गए थे आप। तो जिन हमेशा आते थे, बैठे बैठे काम छोड़, डर डर मतलब समझ गया। तो फाइनली जो है जब अल्लाह ताला को पता चला कि सारा काम खत्म हो गया, तो फिर वहां पर उन्होंने दीमक भेजी अपनी, जो लकड़ी पकड़े हुए थे वो, फिर वो लकड़ी टूटी तो आप नीचे गिरे। तो यहूदियों ने क्या किया अपनी तौरात में कि जब वो कुर्सी को जब दमी खाई तो उसके नीचे किताब मिली जिसमें क्या था? मैजिक। जिसमें क्या था? मैजिक था। अल्लाह सुब्हानहू ने नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मैजिक नहीं किया, बल्कि किसने किया? शिर्क किया, शैतान ने किया। वहां पे किसको भेजा था उन्होंने? 2 फरिश्तों को भेजा था। क्या नाम था उनका? हारूत और मारूत। ये वो लोग आए थे दुनिया में, ये पार्ट ऑफ द टेस्टिंग। जैसा पार्ट ऑफ द टेस्टिंग मेरे पास हरीन है, ऐसे ये 2 फरिश्ते पार्ट ऑफ द टेस्टिंग थे। ये लोग आकर दुनिया में बोले कि देखो हमारे पास बहुत ही गंदी चीज है, अल्लाह तुम्हारे आजमाने के लिए भेजा, तुम हमसे मत सीखो। मगर सारे लोगों ने क्या किया? सीखने की कोशिश की। जो सबसे ज्यादा उन्होंने सीखा वो कौन सा सीखा? मियां बीवी में तफरीक का। जो सबसे ज्यादा सीखा उनकी सीखा मियां बीवी में तफरीक का सीखा, क्योंकि एक मर्तबा दोनों में तलाक हो जाए तो बच्चे वैसे ही तबाह हो जाते हैं, तो पूरी जनरेशन क्या हो जाएगी? तबाह। दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो। इफ कोई माँ बाप अगर तलाक देते हैं, उनमें जुदाई हो जाती है, तो उसका नुकसान कौन भोगता है? बच्चे। और बच्चे मतलब कि मिलियंस ऑफ मिलियंस जो उनके आ रहे हैं पूरे के पूरे तबाह हो गए। दैट्स व्हाट शैतान वांट्स। तो वही मेन मैजिक थी। तो ये और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये देखिए कि अल्लज़ीना याकुलून रिबा, अल्लाह ताला ने ये इंटरेस्ट के बारे में, ये जो सूद लेते हैं उनके बारे में फरमाया कि ये लोग जब ये मर जाएंगे, क़यामत में जब अल्लाह ताला इनको उठाएगा तो ऐसे उठेंगे जैसे ये नशे में, जैसे ये नशे में। तो अल्लाह ने यहाँ पे वर्ड यूज किया, एक वर्ड यूज किया, अल्लज़ी यतक़ब्बतहु शैतान। ऐसे उठेंगे जैसे उनको शैतान ने पकड़ लिया, ऐसे उठेंगे जैसे उनको ये शैतान मतलब कि पागल किस्म का। तो दिस इज अनदर रेफरेंस कि इस दुनिया में शैतान पोजेस कर सकता है। वैसे हदीस में बहुत सारे हदीस में, और कुरान की एक आयत भी है। आइए
کہ اس کو آگے بڑھ جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ میں بتاؤں کہ کیسا پوزیشن ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ زید بن ارقم نے اس کو رپورٹ کیا کہ سب سے پہلے یہ کہ ایک جیو تھا. کیا نام تھا؟ جیو تھا. اس کا نام کیا تھا؟ لبید بن عاصم. لبید. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے, مشرکین مکہ نے دیکھا کہ کسی نہ کسی کو ختم کرنا چاہیے. انہوں نے سب سے بہترین میجیشین جو اس وقت دنیا میں اویلیبل تھا, لبید, اس کو ہائر کیا. نوبڈی کین, مطلب کہ اس کا کاٹا ہوا کسی کا کوئی بچ نہیں سکتا. تو مسٹ ہیو پیڈ لاٹ آف منی. تو اس نے یہ کیا کہ سازشیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام کرنے والی عورت تھی اس کو انہوں نے اس کو ہائر کیا یا پھر اس کو پیسے دیے. تو آپ نے آپ کے جو کچھ بال تھے آپ کے سر کے وہ لا کر کس کو دیا؟ اس نے لبید کو دیا. لبید نے آپ پہ جادو کیا تو آپ پر کچھ اثر ہوا. آپ پر کچھ اثر ہوا. وہ اثر اس طرح سے ہوا کہ آپ کے کچھ معمول کی چیزوں میں آپ ایسا سمجھتے تھے کہ آپ نے کر لیا ہے. بی کیئرفل. قرآن میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ مشرکین اور دوسرے سو کالڈ جو سیکولر مسلمان ہیں اس زمانے کی آیتوں کو بولتے ہیں قرآن کیسا, جب یاد نہیں ہے کیسا نہیں. آپ کو ایسا تھا کہ کچھ معمول کے کام, جیسے آپ نے کھانا کھا لیا, نہیں کھایا, مگر آپ کو ایسا محسوس تھا کہ میں نے کھانا کھا لیا, یا پانی پیا, محسوس ہوتا کہ پانی پی لیا. دنیاوی معاملہ تھا ویری فیو. بٹ کیونکہ رسول تھے ان کو پتا چل گیا دیر از اے پرابلم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑی بات آپ کو پہلے بھی بولنا چاہ رہا ہوں کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی بھی تکالیف ہوئی, جتنی بھی پرابلمس آئی ہے, صرف اور صرف میرے لیے آئی تاکہ میں اس کا فائدہ اٹھاؤں, تاکہ میں اس کا فائدہ اٹھاؤں. آپ کو جادو ہوا, اس سے پہلے جتنے بھی جادو کے کیس ہوتے تھے لوگ کس کے پاس جاتے تھے؟ شیطان کے پاس جاتے تھے. شیطان کو اتارنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ شیطان کے پاس جاتے ہیں. بڑے شیطان کے پاس جاتے ہیں. چھوٹے شیطان کے پاس خالی پیسے جاتے ہیں. مگر میرے اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ امت محمدی اس چیز سے ہٹ جائے, فری میں علاج کرے. اس کے لیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دی, ایک پرابلم دی گئی تاکہ میرے کو یقین ہو جائے کہ اس کا اثر ہو سکتا ہے, اس کا اثر. کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ مت سوچو کہ آپ کو جادو ہو گئی, نہیں, کوئی ضرورت نہیں. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جو اللہ آپ کو راتوں رات ساتویں آسمان پہ جنت کی سیر کرایا, انہیں کیا نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ضرورت ہے اس میں؟ اور میرے رسول اگر 3 مہینے تک اگر گھر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ہمارے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. کتنے مہینے تک؟ 3 مہینے تک. تو صحابہ کرام نے کیا کھاتے تھے؟ کہتے 2 کالی چیزیں, ایک تو کالا کھجور سوکھا ہوا اور دوسرا کالا پانی. آپ کو فلٹر پانی بھی نصیب نہیں ہوتی 3 مہینے. یہ اس لیے کہ آج میں کھڑے رہ کے یہ نہ بولوں 1 ہفتے تک اگر میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کرسچن بن گیا. نہیں, مجھے انہیں کو دیکھنا. تو اسی طرح سے آپ کو جب جادو ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے معوذتین لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ معوذتین. اور اس لحاظ سے اس واسطے میں تدریب طالب کو بھیجا اور اس چیز کو نکالا, اور آخرت کے لیے مجھے چھٹی مل گئی جادو سے. ملی نہیں ملی؟ جی. اور ایک چیز بہت اچھی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو انسان رات میں سو جاتا ہے, رات میں جو سو جاتا ہے اور جان بوجھ کے فجر کی نماز چھوڑتا ہے, جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑتا ہے, تو وہ رات میں فرشتہ جو شیطان ہوتا ہے وہ اسے سہلاتا رہتا ہے, نہیں ابھی ٹائم ہے فجر کا, ابھی ٹائم ہے فجر کا, ابھی ٹائم ہے فجر کا. اور جب سن رائز ہوتا ہے تو وہ اس کو لات مار کے اٹھاتا ہے. وہی اٹھاتا ہے, کوئی اور نہیں اٹھاتا. کون اٹھاتا ہے؟ وہ شیطان ہی. اور جاتے آتے اس کے منہ پہ پیشاب کر کے جاتا ہے. تو دیکھیے کہ جو بھی فجر کی نماز نے پڑھا, دیکھیں گے کہ دن بھر اس کی صورت کیسی رہتی ہے, ہمیشہ جمائی لگا, حالانکہ رات بھر سویا. تو یہ بہت بڑی بات ہے فجر کی نماز کے لیے. آئیے رسول اللہ نے ایک 2 حدیثیں جلدی آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہ once I went traveling with the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر جب آپ جا رہے تھے تو ایک دوسرے صحابی نے اپنے بچے کو لے کر آئے. بچہ بہت پریشان تھا, پاگل تھا. تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاید وہ عورت کی حدیث ہے, ہاں, ایک عورت بچے کو لے کر آئی. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پچھلے 2-3 مہینے سے میرے ساتھ بہت پریشان ہے, اس کا کافی علاج کروایا میں نے, کافی جادوگروں کے پاس ادھر ادھر کہاں لے کے بھیجا, بٹ ہی از
completely hopeless case है, आप कुछ कीजिए। तो रसूल ने फरमाया आप क्योंकि आप ऊंट पे बैठे रहते, आपने कहा कि मेरे करीब करो, तो साहब को शायद ऊपर ले गया। रसूल ने आपसे कहा कि मुंह खोलो, बच्चे का मुंह खोलो। आपने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं क्या हूँ? अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल। रसूल हमेशा फरमाते पहले बंदा कहते थे, बाद में कहते थे आप रसूल। सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूल हूँ और तुझे हुक्म करता हूँ तंबाकू निकाल। तंबाकू वर्ड में यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी में तो दूसरा वर्ड निकल जाए। आपने 3 मरतबा कहा और उसके मुंह में फूका और फिर औरत को कहा कि तुम ऐसा करो कि हम जब वापस आएंगे तो मुझे इसका हाल बताना। तो आप जब वापस आ रहे थे तो फिर औरत के साथ में वो साथ में काफी बकरियां लेकर आई और फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा ऐसा है जैसे पहले जिंदगी में कभी इतना अच्छा नहीं था, मैं आपके लिए कुछ बकरियां लेकर आया। तो ये एक सबूत है जिससे पोजीशन को 180 मतलब जिनको उतारने का तरीका। और एक दूसरी की हदीस है, मैं क्विक जाऊंगा इसमें क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, 10 बजे। तो इसी तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे एक आदमी का हुआ कि वो बच्चे को जब लेकर आया तो आपने कुछ दूसरा तरीका अपनाया। आपने उसे मुंह में नहीं फूका, आपने क्या किया, पीछे उसे 2-4 हाथ मारे। क्या करें आप? उसके पीछे 2-4 हाथ मारे और उसको पीछे से पकड़ के उसको झंझोड़ा। आपने फरमाया कि मैं बच्चे को नहीं मार रहा हूँ, किसको मार रहा हूँ? जिन को मार रहा हूँ, शैतान को मार रहा हूँ। तो ये एक और तरीका है कि जिस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनाया था और वो बच्चा ठीक हो गया। ऑलराइट, और एक दूसरे के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कि उनके जमाने में एक सहाबी थे जो बद्दू थे। हो गया ये कि आप थोड़ा सा लेट हो गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आने में, तो जब वापस कोई दूसरे रास्ते से आगे भूल गए तो वहां पे कुछ लोगों ने पकड़ लिया कि पता चला कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इलाज करते हैं। तो बोले वो तो चले गए, फिर क्या हो, हमारे पास एक ऐसा केस है, इसको आप इलाज करना है। तो बद्दू वाला मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, साहबी थे से। तो आपने क्या किया कि आप करते कुछ नहीं थे ज्यादा, उसको 3 दिन वहां पे रुक गए। आप सूरत अल-फातिहा पढ़ते थे और जहां पे उसे तकलीफ थी अपना थूक निकाल कर वहां पर क्या करते थे, वो उसको मलते थे। 3 दिन आपने अमल किया और वो आदमी अच्छा हो गया। तो उन्होंने काफी बकरी दी। देखिए सहाबी कितने अच्छे थे। आपने फरमाया कि अच्छा तो अल्लाह ने कर दिया, बकरियां मेरे नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई बकरी उनसे ले नहीं सकता। उन्होंने जिद किया कि ठीक है मैं लेके जाऊंगा, अगर आपने मना कर दिया तो तुम वापस लेकर आ जाओ। देखिए सहाबा की कितनी इज्जत थी उसको। जब बकरी लेकर आए तो सारे सहाबा ने क्या बकरी लेकर आए तो आपने फरमाया कि क्या हुआ? तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तुम्हें मालूम था कि सूरत अल-फातिहा में मंत्र का इफेक्ट है? मैं मंत्र यूज कर रहा हूँ पर आप समझाने के लिए। तो साहबी ने फरमाया मुझे नहीं मालूम था। आपने फरमाया कि देयर इज ए इफेक्ट, देयर इज ए इफेक्ट ऑन दिस। तो ये थी। सबसे पहले आइए कि सहर की डेफिनेशन है। सहर इज एन एग्रीमेंट सेट अप बिटवीन ए साहिर एंड शैतान। वो क्या करता है? वो साहिर को क्या करता है? कुछ इलीगल और मुश्किलाना फेल करने के लिए बोलेगा। कौन बोलेगा? जिन। और उसके बदले में क्या करेगा? वो 1-2 काम उसके करेगा, 1-2 काम करेगा। तो साहिर जो है एग्रीमेंट करता है कि तुम्हारा जिन बोलेगा तुम ये काम करो, उसके बदले में तुम मुझे क्या करो। और बाय द वे एग्रीमेंट में ये भी होता है कि पर्टिकुलर काम करना, पूरा 24 आवर्स ऑनलाइन नहीं रह सकता। समझिए आप? पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम, वो टाइम पे वो जिन आएगा और उसके जो स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी होंगे औरतों को मतलब के साथ आना, ये करना, जो भी है वही काम करेगा। फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दूसरे डिफरेंट एग्रीमेंट होते रहेंगे, बट दिस इज द एग्रीमेंट, उसको उस वक्त करना पड़ता है। चलिए लेट अस सी हाउ डस एक साहिर जो है जिन को बुलाता है। एग्रीमेंट बिटवीन साहिर एंड द जिन। जनरली एग्रीमेंट बिटवीन द, अच्छा सबसे ज्यादा ये है कोशिश ये होती है कि ट्राइबल चीफ से एग्रीमेंट हो। किससे हो? ट्राइबल चीफ से। अगर उससे एग्रीमेंट हो जाए तो ट्राइबल चीफ क्या करता है? अपने अंडर जो गुलाम है उसके अंडर कर देता उसको। समझिए मुझे? तो देखिए कि हमेशा मैजिशियन और जो जिन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई मोहब्बत का नहीं रहता, क्योंकि गुलाम जब उसके पास आएगा तो मोहब्बत से काम करेगा, उसको कभी नहीं करेगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करेगा कहीं ना कहीं उसको परेशान करे। इसलिए जो मैजिशियंस रहते हैं वो 200% दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्फ। ना जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते।
they are really not happy. ہمیشہ وہ لوگ پرائز میں رہتے ہیں, ان کی بیماریاں ہوتی ہیں, ان کے پرابلمس ہوتے ہیں. Who is giving this problem? وہ چیز. And most of the time they will kill even the infants in their wives. ان کے پیٹوں میں. کیونکہ ان لوگ ایک نفرت ہے, کیونکہ ایک غلام جو ہے زبردستی کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایسی کام کرے گا, کیونکہ ٹرائبل چیف کے ہاتھ میں رہتا. تو اور ایک چیز یہ بھی ہے. اچھا وہ ایگریمنٹ کیا رہتا چیف کے ساتھ؟ ساحر کمٹ سرٹن ایکسٹریم شپ. میں بتاؤں گا کیا کیا شپ کرتے ہیں لوگ, اور اس کے بعد کچھ انہیں ریچوالز بھی کرنے کے لیے بولے گا, اونٹ پھینکنے کا, گندی چیزیں پھینکنے کا, دھواں اٹھانے کا, آل دوز ایگریمنٹس ہوتے ہیں. اچھا اس ایگریمنٹ میں ایک چیز بتاؤں کہ جو مسلمان جو دھندے کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو بتاتا ہوں. سو کالڈ ہمارے جو لیڈرس مسلمانوں کے جو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو, ان لوگ بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں. بھائی دیکھو بھائی میں مسلمان ہوں, ناز بلا نظر میں تو قرآن یہ وہ نہیں بول سکتا, بس اوپر سے مجھے کچھ نہ کچھ ایکشن کرنا پڑے گا. سو دس از آلسو این ایگریمنٹ. تو یہ ایگریمنٹ رہتا ہے کہ میں زبان سے میں کچھ بولوں گا, ایون قرآن پڑھوں گا, اور دل میں تیرا ذکر کروں گا. سمجھے آپ لوگ؟ This is part of the agreement of the jinn and the magician. لوگوں کے سامنے hypocrisy کے لیے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہے گا, has nothing to do with what he's doing inside. Extreme shirk. This is a part of the contract. This is part of the contract. تو بہت سارے لوگ اس سے ہمارے بہت سارے لوگ شرک میں پڑ جاتے ہیں ہمارے پاس. اور ہمارے پاس ایک اور ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم ہر ایک کو دیکھتے ہیں کہ شارٹ کٹ میں فائدہ مل جائے. اور ابھی ہوگا نا, نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, جلدی ہمارا کام ہو جائے, 200 روپے میں کام ہو جائے گا تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نماز بلا نہیں جائے. تو ایسے شارٹ کٹ کی طرف سے ہم ان لوگ کے پاس جاتے ہیں اور اس کا پورا پورا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس چکر میں جی کیا کرتا ہے, کچھ سروسز پرووائڈ کرتا ہے جاب اسپیسیفکیشن کے ساتھ, ناٹ آل دی جابس. alright, چیف جن اپوائنٹس ون بیڈ جن ٹو اوبے دس سائر. اچھا جب یہ بھی رہتا ہے کہ تجھے بلانا ہو تو پرٹیکولر ڈے کے دن یہ کام کرنا, یہ آدمی آئے گا. سمجھا؟ فار ایگزامپل اس نے کچھ کرنے کو بولا کہ اچھا دیکھیں آپ کہ میں بہت اس کے ان لوگوں کے ساتھ ریسرچ کی تھی وداؤٹ ریسپیکٹ. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جا کے اگر میں بولوں سو کالڈ ہمارے جو میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں مذہبی لوگوں کا, سرکار میرا بچہ پریشان ہے, کچھ کرو, یہ کرو, اس اندر کچھ اور ہوتا ہے. اچھا کیا پڑھا ہے, اچھا تو اسپیسیفک بچے کے لیے ایسا کریں گے آپ, اچھا سنڈے تو بولیے کہ اگلے وینسڈے مجھے آپ بتانا. کیوں ایک ہفتے کا ٹائم لے رہے ہیں؟ کیونکہ ٹیوزڈے نائٹ ان کا اپارٹمنٹ ہوتا جن کے ساتھ. سمجھ گئے کل کیوں نہیں بول رہے؟ تو سارے ہفتے کا وہ لوگ پورا جو ہے اپنا جو جاب رہتا وہ لے کے اس دن ایک کمرہ اسپیشل بند کر کے, چاہے تو سرکار تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا اطراف میں, وہ he will do all kinds of rituals. اس rituals میں پھر جن دو طرح سے ان کے پاس آتا ہے. ایک تو یہ کہ ہوتے ہیں اس کو فینٹم, جس کو ہیولا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہیولا. اس ہیولے میں یا تو سانپ کی شکل میں آئے گا یا تو وہ کتے کی شکل میں, بٹ he is not a real. سمجھ آ رہا؟ he is real but it is not like you can catch him. فینٹم شیپ میں, یا نہیں تو صرف آواز آئے گی اس کی, یعنی تو اس کی آواز آئے گی. then he will say کہ بھئی یہ چیزیں, تو وہ ساری چیزیں اس کا اسائنمنٹ لیتا ہے. then you will come back to the next week. اس بیچ میں وہ ساروں سے لوگ ٹیلی فون پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں, کیا ہوا کیا نہیں, اگر نہیں ہوا تو پھر نیکسٹ ویک اس طرح سے جاتا ہے. so this is how the whole game is. آئیے کہ کس طرح سے وہ لوگ جن کو بلاتے ہیں, یہ سب سے خطرناک چیز ہے. یہ کچھ اقسام ہیں جنوں کو بلانے کے اور اسپیسیفک. سب سے پہلے الاقسام, یہ بلانے کا ایک طریقہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جنوں کو وہ لوگ پکارتے ہیں, یہ اسپیسیفکیشن ایگریمنٹ کا ہے, جنوں کو بلانے کا ایگریمنٹ ہے. وہ لوگ جنوں کی قسمیں کھاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کے بدلے تو نے مجھے پیدا کیا, تو مجھے مارنے والا ہے, ساری دنیا تو چلا رہا ہے, تیرے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, میں تجھے سجدہ کرتا ہوں, میں نہیں ہوں. all those things جو اللہ کو کہنا ہے وہ کس کو کہے گا, وہ جن شیطان. سمجھا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ دو قسم سے جن کو لوگ بلاتے ہیں. نمبر 1, کوئی ان کا گرو ہو تو ان کو بتا دے گا کیا پڑھنا ہے. اگر نہ ہو تو دوسرے لوگ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. مطلب کہ اگر ایک مہینے تک اگر کوئی انسان ایسی چیختا رہا ہے
الٹے سیدھے نام لے کر کے میں تو نہیں مجھے تو پیدا کیا. تو یہ لوگ گھومتے رہتے نہیں رہتے, اوپر سے گھومتے رہتے ہیں. تو ایک آدھ کوئی ٹرائبل چیز چاہ رہا تھا کہ کیا کنٹینیوس بول رہا, کسٹمر مل گیا مل گیا نہیں مل گیا کسٹمر. جی جی. تو آٹومیٹک اس سے کانٹیکٹ کرتا ہے کیا پرابلم ہے تیرا, کیوں پکار رہا تھا, اچھا ارے جس کو نہیں تو میرے کو پکار. دیٹس ہاؤ دی ایگریمنٹس کمز. اگر کوئی گرو ہو تو آلریڈی اس کو ایکسپیرینس ہے کیا بولنے سے کس کو بلانا ہے, دیٹ از ڈیفرنٹ. تو یہ پہلی قسم ہے. تو اب جب اس کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں اس کو کچھ چیزیں بولتا ہے کہ تجھے یہ کرنا ہے تو میں ویکلی منتھلی آؤں گا. نمبر 2, سلاٹرنگ اینیملز. آپ کو بتائیں کہ وہ لوگوں کو کھانا پینا چاہیے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کرنا پڑے گا ایگریمنٹ میں کہ جب بھی مجھے بلانا تو ایک بکری کالی کاٹ, موسٹلی بلیک کھاتے ہیں, بلیک چکن. آج کل شاید ذرا ہائی اسٹینڈرڈ ہو گیا تو وائٹ کی چلے تو زیادہ جو گیا تھا. پہلے زمانے میں شاید نہیں تھا, آج کل ذرا ہائی اسٹینڈرڈ. تو کالی بکری, کالی مرغی یا کالی بھینس جو ہے, سو دے ہیو ٹو سلاٹر ان دی نیم آف دی جی. اینڈ اس کو کاٹتے ہیں. اس کو وہ لوگ بھی اسپیسیفکیشن بھی دیتے ہیں کہ کون سے قبرستان میں یا کہاں پہ ہندوؤں کو, صرف قبرستان میں ہندوؤں کے یا پھر مسلمانوں کے, یا پھر ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی لوگ دیکھتے نہ ہو وہاں پہ ان کو ڈالنے کا بھی حکم ہوتا ہے پرٹیکولر جگہ پہ. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہا ہوں, ان ساری چیزوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے میجیشین کو, وہ یہ کہ ہمیشہ اس سے کبھی بھی طہارت میں نہیں رہنا چاہیے. He has to be najis 24 hours till death. He cannot be tahara. جس دن طہارا ہوگا اس دن جن نہیں آئے گا. He has to be najis. یہ بھی ذکر. یہ دوسرے قسم کا ہے. تیسرا السفلیہ. یہ سب سے خطرناک اور سب سے پاورفل ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محفوظ رکھے. They are deadly people. They can do any damn thing. They are very dangerous people. اللہ تعالیٰ اس سے بچانا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلی بات یہ, ہر ایک کے پاس ایک ایک جن ہوتا ہے. ان کے پاس ملٹیپل جنس ٹرائبل چیف انڈر کنٹرول ہوتے ہیں, 1 سے 10 15. تو 24 آورس کے پاس پاسبلٹی رہتی ہے. یا ویری پاورفل. ان کے لیے کیا ہے, کس طرح سے لوگ بلاتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ساری پرابلم قرآن سے ان کو نعوذ باللہ کی ذالک. ان کو شیطان کہتا ہے کہ چپل میں قرآن رکھو, جوتوں میں قرآن رکھو, جس کمرے میں وہ نیچے قرآن ہو, ٹوائلٹ کے ٹوائلٹس پورے قرآن کے ہونے چاہیے, جہاں پر یہ ٹوائلٹ کرتے ہیں اس کے نیچے قرآن ہونا کمپلسری ہے. یہ ساری چیزیں کیونکہ اچھا آپ لوگ قرآن کا ہمارا درس ہوتا ہے, ہم اس لیے بولا کہ قرآن کے بارے میں بولا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن سے اس کو اس میں دشمنی کیوں ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے جس نے قرآن پڑھ لیا ہو جائے تو اس کو قرآن سے بہت دشمنی ہے. دیکھیے اس کتنے گندے کے قرآن کے اوپر. آج اگر شیاطین قرآن کو جلا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ بھائی ہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں موسٹ پاورفل پیپل ان دس ورلڈ. یہ لوگ بہت پاورفل. میں ان سے 2 مرتبہ ملنے کی کوشش کیا تھا. کیسا آپ پتا نہیں کہیں پہچان کیسی. دے آر ویری پاورفل. ون آف دا, ان کے پاس یہ نظر ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں. سو کارڈ ہمارے پاس بصیرت افروز سرکار ہے. میں نام دوسروں کا کچھ نہیں, میں اتنا بولنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے ماریں گے. بصیرت افروز سرکار. وہ کیسے رہتے ہیں بصیرت افروز, مطلب کہ جو سرکار دل کی بات پڑھ سکتے ہیں. اب میں اعلان رہی ہوں, میرے بھائی جو ہے نا ماشاء اللہ وہ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس تھے, تو تھوڑا پاور ہی تھا. تو اکثر میں میرے بھائی صاحب جو ہے کچھ مجلس میں مجھے لے کے جاتے تھے. تو جب میں ان کے پاس گیا کہ بہت اس قسم کے پاورفل صاحب تھے, وہ گئے جب immediately what he will do, he will contact my kharib. اس کے پاس 24 hours آن لائن تھے پورے بڑے بڑے چیف. he is very powerful. انہیں فوری بتا اس کا بایو ڈاٹا نکال دو میرے. وہ جن یہ چیز دونوں دوست ہے کہ نہیں, اور وہ جن ہے اس سے پاورفل ہے. اس کے پاس سمجھے دادا ہے نبی نہیں کرتا بول. انہیں میرا سارا کھٹا چٹا اس کو بولتا. انہیں ابھی آیا, بریانی کھا کے آیا, جلوس سے لوٹ کے آیا, بھوک ہو گئی, ساری چیزیں بول دیتا ہوں. اب انہوں تھوڑی دیر تک اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے, اللہ آپ کو آپ کے بھائی اسسٹنٹ کمشنر ماشاء اللہ کیا خاطر صاحب بہت اچھے آدمی ماشاء اللہ. He is just making me confused.
मगर एक्चुअल काम क्या हो रहा है उसका? टेकिंग माई इन्वेस्टिगेशन पूरा डाटा। स्कैनिंग। जब उसका स्कैन हो गया, क्या अरे क्या हो गया, बेगम से लड़ के आया, रो रही ना तुम्हारी बेगम, सरकार फौरी सीधे गिर जाना है। सरकार दिल की बात पढ़ ले, बहुत आसान है लोगों के ऐसा मालूम कर, ना सिर्फ ये मालूम करते बल्कि सब। अच्छा, रूहों से बात करने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई आदमी मर जाए तो उसकी रूह बात करती, ये भी हमारे मुसलमान में ये लोग ही बुलाते हैं। कैसा बुलाते हैं? सबसे बड़ी बात ये, जिन्हों की उम्र मेरे से बढ़ के होती है इंसानों से। सपोज अगर एक इंसान मर जाए तो उसका जिन क्या हो जाएगा, वो शैतानों में मिल जाएगा, समझ गए? तो ही विल बी अराउंड। अगर वो जाए, अगर बोले कि भाई मेरे बाप मर गए, अक्सर हिंदुओं में ये प्रॉब्लम है कि वो लोग बोलते हैं कि भाई मेरे बाप मालूम करना कि मेरा बाप जन्नत में है, दोज़ख में, अच्छा है या बुरा है, रूह को सुकून मिला। तो वो टाइम पे लोग क्या करते हैं, फौरी जिनको कहते हैं कि इसका खरीद कहाँ है, ढूंढो दुनिया में, 1 सेकंड में ढूंढ लेता हूं, उसको पकड़ के भी ला देता। लाती, अच्छा वो खरीद को मालूम है कैसे बात कर रहा हूं, मुझे क्या करना, तो ही विल स्पीक। जिस सपोज बेटा है, बेटे की जबान में वो बोलेगा सारा, खड़े रहे, समझ गया आप? आवाज ऊपर से नहीं आई, बेटे को पोजेस कर देगा वो खरीद, बेटे को। और कौन पोजेस करेगा? ये सिफली आमिल का जो बॉस है, लकड़ी लेके मारेगा समंदर आमिल, दादा पहलवान पहलवान। तो अब उसके मुंह से किसकी जबान निकलेगी? उसके बाप की। और शैतान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सच नहीं बोलता, हमेशा झूठ बोलेगा। अब वो किस लिए झूठ बोलेगा? नहीं बेटे मैं बहुत परेशान हूं, तू कुछ मेरे को कर। अब बेटे को मालूम हो गया मिलियनर है, पूरा फायदा किसको पहुंचा? जो भी मैजिशियन है, सरकार है, उनको क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको ये सब काम करना है, लाखों रुपए का हर हफ्ते नियाज हो रही, फातिहा हो रही, ये हो रही, हिंदू है तो पूजा हो रहा, हावन हो रहा, ये हो रहा, वो देखने के बनी हो रहा। तो ये सबसे खतरनाक लोग। नेक्स्ट, अननजिस, ये इनसे छोटे हैं मगर कुछ कम नहीं है। ये लोगों का काम ये है कि जिस कमरे में जिन को बुलाना होता है, तो इस कमरे में वो लोग नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मेंसेस से कुरान को लिखना होता है। दिस इज द एग्रीमेंट ऑफ द जिन, समझ गए लोग? और दे हैव टू ईट, समझ गए लोग? बच्चे यहाँ पे बैठे, ज्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। तो ये वो चीजें थी इनका, इंडिया वाज वेरी डेडली पीपल, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। तीसरा है अल-तंकिस, ये लोग, इनका ये काम होगा, खैर इनका जिनका इनका एग्रीमेंट ये होता है कि कुरान की आयतों को उल्टा लिखा जाए। तो क्या करो? अच्छा, सबसे खतरनाक जो चीज है तावीज़ों में होती है, मैंने देखी अपनी आंखों से, ये तावीज़ों में जो भी एग्रीमेंट होता है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए जिनको अगर लिखना है, तो वो जिन क्या करना पड़ेगा, वही आयतें जो एग्रीमेंट में उल्टी लिखनी की है, वही आयतों की तावीज़ देगा आपको। अंदाजा लगाइए, उल्टा कुरान गले में लेके घूम रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। मुझे एक चीज बताइए आप लोग, अगर इस किस्म की तावीज़ें अगर हम लेकर आए और गले में रखें, पहले एक खरीन है, ऊपर से और एक शैतान, और ऐसा शैतान इस किस्म का, कितनी बुरी बात है, शिर्क अज़ीम। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जादू करने वाला, जादू कराने वाला, जादू में मदद करने वाला, और जादू की दलाली करने वाला, और जादू पे बिलीव करने वाला, सारे मुश्रिक एक साथ। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इसलिए इस पे फतवा लगाया था कि अगर मैजिशियन है तो उसको खत्म कर दिया जाए, ये उमर का फतवा था रज़ियल्लाहु ताला। दूसरा अल-तंजी, ये लोग नुजुमी टाइप के होते हैं, इनको खामा-खा की एक फिक्र हो जाती है कि कोई सितारे से इनका कोई ताल्लुक है, सितारे से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता, ये खामा-खा के सितारे को पकड़ लेते हैं कि ये वीक में एक दिन निकलने वाला है, ये सितारा मदद करेगा, शैतान मदद करता है, सितारे से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता। तो वो लोग क्या करते हैं, वीकली, कभी-कभी मंथली हो जाते हैं, कभी इस किस्म का सितारे को पकड़ लेके बैठते हैं। सो दे आर आल्सो लाइक दिस। अल-कुफ्र, ये बहुत ही मशहूर है। इसमें ये है कि ये जिनका जो एग्रीमेंट होता है उसमें एक बच्चे को सेलेक्ट करना पड़ता है,
ابھی جو بالغ نہیں ہوتا بچہ alright وہ بچے کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ سلیکٹ کرنے کے بعد ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ کے لحاظ سے وہ بچہ نجس ہونا ضروری ہے بدل ان دا فیکٹ بچے کو تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو لیفٹ ہینڈ کے اوپر اسکوائر ڈالتے ہیں اس کے اندر نقش بناتے ہیں ناز بلا ناز اس کو نقش سلیمانی بولتے ہیں مشہور ہے ہمارا انڈیا پاکستان میں نقش سلیمانی نہیں ہے نقش شیطانی ہے ناز بلا جس میں الٹے سیدھے حروف رہتے ہیں سمجھ گئے آپ دیکھ ہوں گے میرے پاس ایک کلپ ہوگا میں بتاؤں گا آپ کو نقش بنا سا تو وہ اسکوائر میں بناتے ہیں اور سیم نقش جو ہے پیپر میں بنا کے اس کے منہ پہ ڈال دیتے ہیں بڑا پیپر تو بچہ اندھا ہو گیا اور اوپر سے کیا کرتے ہیں اس کے بلینکٹ ڈال دیتے ہیں اب بلینکٹ ڈالنے کے بعد پھر وہ اپنا جو پڑھنا ہے اپنا منتر وہ پڑھے گا جو شیطان بولے گا تو جن کس میں داخل ہو جائے گا بچے میں اور اس کا ہاتھ اسکرین بن جائے گا ہاتھ کیا ہو جائے گا اس کا اسکرین بن جائے گا موسٹلی جو لاسٹ ہو جاتے ہیں چیزیں سمجھ گیا نا جو گم جاتی ہیں چیزیں وہ اس میں فائدہ دیتی ہیں کوئی چیز گم گئی ہے کسی کا ہاتھ گم گیا یہ گم گیا ہے تو وہ ٹائم کے اوپر وہ اس کو بتا دے گا کہ نہیں یہ فلاں کے گھر میں ہے فلاں چوری کر کے لے گئے اور 50 to 60% is right. Alright? So mostly it is in the last cases میں ہوتا ہے. Alright. Next, الاتھا. یہ بڑے مزے کا کیس ہے. آپ لوگوں نے شاید اس کے آئے ہوں گے. یہ موسٹلی مسلمانوں میں بند ہو گئے. شیطان کم کر دیا. بند کر دو. نہیں شیطان بند کر دیا. یہ اس کا یہ ختم ہو گیا. شیطان نہیں کام ہے. بند کر دو. نہیں. اور نہیں جائے گی بس. کوئی بات نہیں بولیے. ٹھیک ہے. بیٹری ہے کہ اس نے شیطان کا ایلیمنٹ بتایا کہ ایک اس کو پسینے والی چیز انسان کی پسینے والی جیسا آپ نے دیکھا کہ کتے جو پکڑتے ہیں ڈاگس پکڑتے ہیں ایسا پکڑتے ہیں وہ اسمیل سے پکڑتے ہیں پولیس اسی طرح سے سر اگر کسی کو معلوم کرنا ہے اسپیشلی کہ ان کو جادو ہوئی ہے یا بیماری ہے یا نظر لگ گئی ہے اس کیس میں اس کو استعمال کرتے ہیں وہ نہیں جس کا آلریڈی جیسا کہ کرچیف ہے جو استعمال کرتا ہے انسان یا پھر انر کلوز ہے وہ لانا پڑتا ہے اس میں تو اس میں یہ ہے کہ ایلیمنٹ ہوتا ہے شیطان کا کہ میجرمنٹ ہوتا ہے 3 انچ 4 انچ کا میجرمنٹ آج کل تو اسکیل بھی رکھتے ہیں سامنے اکثر وہ اسکیل میں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اسکیل کے لحاظ سے وہ لوگ گھاٹی ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر اس کپڑے کو اچھا موسٹلی they play a game قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں پہلے گھاٹی باندھنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نعرہ تکبیر بھی لگی دھوم مچانا صلی اللہ علیہ نبی بولیں گے کیا بولیں گے قرآن کی آیتیں اسپیشلی کوثر کا پڑھیں گے سب پڑھنے کے بعد but internal they are doing all their things which is agreement by the jinn یہ اوپر سے دھوکہ دینے کے لیے وہ گھاٹی بھی ڈالیں گے ڈال کے اب یہ لوگ حکم لگائیں گے شیطان کو کہ اگر اس کو اگر میجک ہوئی ہے تو یہ کپڑا تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے اگر اسے نظر لگی ہے تو کیا ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے اگر کچھ بھی نہیں ہوا میڈیکل ہے تو کیا ہوگا وہ سیم رہے گا it works almost 50% it works but most of the time اگر میڈیکل بھی ہے تو اپنے پیسے لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ جھوٹ بولے گا alright so this is another thing آئیے کہ ہم میجیشین کو کیسا پہچان سکتے ہیں سمپل سب سے پہلے وہ آپ کے ماں کا نام پوچھے گا ٹھیک جو بھی آدمی آپ کا آپ کے ماں کا نام پوچھے گا he is a جن کانٹیکٹ کیونکہ جن کو صرف اور صرف اس کی ماں کی طرف سے اس کو انفارمیشن باپ کے نام سے نہیں جائے گا اگر مجھے خدا نہ خاصا کچھ کرنا ہے پرابلم کرنا ہے کسی کو تو میری ماں کا نام کے ساتھ ہو جائے گا سو ساری دنیا میں وہ ماں کے نام سمجھے تو یہ ایک سب سے بڑی نشانی نمبر 2 وہ آپ کے کچھ کپڑے لے گا جیسا آپ بولا کہ سویٹ گورنمنٹ لے گا یا کچھ بولے گا کچھ چکن یا پھر جو بھی ہے لا کر دو کام کرنا ہے مجھے سو آل دوز تھنگس اور کچھ چیزیں لکھ کر دے گا آپ کو اور تعویذیں لکھ کر دے گا یا کچھ ایسے چیزیں جو انکلیئر ہے اور کچھ ایسی چیزیں پیپر دے گا دے کر اس کو جلانے کے لیے بولے گا اس کو فلیتا بولتے ہیں اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو پلیتا جلانے کے لیے اور پلیتا جلانے پر دیکھنے کے لیے بولتا ہے دیٹ مینس یہ جن کو کیا ہے سب سے زیادہ شوق ہی از اے پرستش اس کی کس کی آگ کی ہی از دیٹ کائنڈ آف پرسن آلرائٹ اور ہی انسٹرکٹ پیشنٹ ٹو آئسولیٹ ہمسیلف سب سے زیادہ بولے گا 1 مہینے تک اکیلا کر دو اس کو
पेशेंट 1 महीने तक अकेला कर दो। और पानी को छूने के लिए भी नहीं बोलेगा 40 दिन तक। मोस्टली ये क्रिश्चियन जो जिन रहते वो लोग ये हुक्म लगाते हैं कि 1 महीने तक जो है 40 दिन तक पेशेंट को पानी से दूर रखो। सो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, ये सारी चीजें ये इसलिए होती है क्योंकि आप अगर किसी मैजिशियन के पास जाएंगे तो आपको कुछ भी तावीज या पलीता जो भी देगा तो ये जिन मेरे पास आता रहेगा कंटिन्यूस, आएगा कि नहीं आएगा? तो उसको मेरे पास आने के लिए ये सारा काम करने का भी एग्रीमेंट, तो ये करेंगे तो मैं उसके साथ रहूंगा, समझिए आप उसमें? तो इस किस्म का भी रहता। और ये सारी चीजें कुछ वो आप कुछ चीजें देगा, बोलेगा कि लिया के कब्रिस्तान में दफन करो या कहीं दफन करो, और कुछ बोलेगा कि कुछ जलाओ, और he will speak something very अजीब किस्म के जो है ना मतलब कि मंत्र पढ़ता रहेगा, इस्लामिक लगेंगे पर इस्लामिक नहीं रहेंगे उसमें। और सबसे ज्यादा उन्हें आपके नाम वगैरह हर चीज बोलेगा, आपने बोला कि किस तरह से वो काम करते हैं, और सबसे ज्यादा उसने बोला कि कुछ ब्रोकन लेटर्स के पीसेस पेपर पे लिख के आपको देगा। एनीहाउ कौन से किस्म के जो है शहर अवेलेबल है? मोस्टली शहर तफरीक सेपरेशन, स्पेशली बीवी मर्द में, माँ में, मोस्टली जो हमारे पास जो रिश्तेदार में होता है, दोस्त में भी अलग कर सकते हैं, ऑल दोस्त सारी चीजें। और शहर मोहब्बा, लव, ये स्पेशली जो ना माशाल्लाह जो मतलब कि औरतों में बहुत ज्यादा पाई जाती है कि मर्द जो है उनसे मोहब्बत नहीं करता, और जो ले आके 5,000 2,000 आजकल जरा पैसे बढ़ गए, जमाने 50 रुपये होता था हमारे बचपन में, और जरा फीस बढ़ गई है। आपको पता चलना चाहिए कि इसमें क्या होता है उन औरतों का। सबसे पहले ये कि जो चीज़ लाकर अपने वो लोग खिलाने के लिए, इससे डेडली मैजिक खिलाना इज द मोस्ट डेडली। पहनना शायद डेडली नहीं है, पर खिलाना क्या है बहुत डेडली होता है। तो इसमें लाके औरतें अपने मर्द को खिला देती हैं। तो आपको बता रहा हूँ कि उसमें खिलाने में मेंसेस होना जरूरी है जो लोग देते हैं प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि नजीस हो जाएगा मर्द। जिन, अच्छा जितना भी काम करेगा मर्द, इज नॉट ए मर्द, इट्स ए जिन। नाउज़ुबिल्लाह फ्रॉम नॉन, समझिए आप लोग? सो द पावर एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम वेयर? जिन। बच्चे किधर के हो गए? नाउज़ुबिल्लाह फॉर नथिंग। अल्लाह ताला आपको सुना सहर बिल्कुल फॉल्स अपीयरेंस, हाँ के उल्टी चीजें नजर आती रहेंगे सामने लोगों को, जिससे नजर परेशानी की जो चीजें नहीं है। लुनेसी, जुनून हो जाता है, और इंसान डिप्रेशन में अकेला रहने की कोशिश करता है। ऑलराइट, ये सारी चीजें हैं। और अजीब अजीब किस्म की आवाजें आती बात लोगों को, ऐसे जैसे कि अकेले हैं और महसूस हो कि बहुत सारे लोग कमरे में आ गए, समझिए आप? काफी लोग बातें कर रहे हैं, दिस इज अनदर काइंड ऑफ मैजिक। ऑलराइट, और ये सबसे खतरनाक है जो आपको बोला था सुफी वाले करते हैं, किसी इंसान को बीमार करने का। सबसे ज्यादा लोग कमर पे मारते हैं इंसान की, ताकि खत्म ही हो जाए। एक बताओ कमर चल जाएगी इंसान तो क्या करेगा बेचारा? ही कैन नॉट डू एनीथिंग। सो मोस्ट ऑफ दिस इज द थिंग। इसका इलाज क्या है? 3 किस्म का इलाज है। एक तो ये कि आप एक ऐसे शैतान के पास जाएं जो पावरफुल है, जो आपके पास शैतान है उससे ज्यादा पावरफुल शैतान के पास जाए, इट्स पॉसिबल। दादा को नहीं, मतलब कि छोटे आदमी नहीं होता, बट ही विल टेक अ लॉट, बट दिस इज द शिट टू गो टू दैट पर्सन। एनदर वन, एक आदमी के पास गलती से चले गए, उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग जिन नहीं है, तो उन्हें बुला के पूछता, अरे भाई कुछ ले दे के निकल जा। देन ही स्टार्टेड टेलिंग, तुम ये करो तो मैं जाता हूं, ये ही विल नेवर गो। आपको बुलाता रहेगा, आपसे काम कराता रहेगा, पर वो नहीं करेगा। थर्ड जो चीज है, जो गारंटी है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो है रुक़या शरीयत, जो मैंने ऑलरेडी सीखी, आप लोगों को दे दी है, आप लोग पढ़े, कि वो ऐसी चीज है जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको क्योर कर सकता है इंशाअल्लाह। ऑलराइट, ये वो चीजें जो आज सर में शेयर करना चाहता हूं। तो इसके लिहाज से जो है उसमें क्या है कि सबसे पहले कि अस्कार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये बोलना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को जिन उतारने का तरीका नहीं समझाऊंगा, पर जिन ले आने का तरीका आपको समझा सकता हूँ। वो ये कि अगर कंप्यूटर हो आपके पास, अगर आपने एंटीवायरस नहीं डाला तो क्या हो जाएगा? वायरस आ जाएगा। वायरस इस तरह से हमारी रूह और हमारा जिस्म, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्कार जो उसने सुबह में पढ़ लिए और शाम में पढ़ लिए, एंटीवायरस। और होता भी ये, आपको एक मिसाल बताऊं कि मेरे पास जो मतलब कि जो साहब मतलब कि रुक़या शरीयत से पढ़ने वाले थे, एक दफा उन्होंने मुझे बोला कि एक शैतान ने आके मतलब कि जिन ने जाके रिपोर्ट किया अपने मैजिशियन को कि मैं उसके पास नहीं जा सकता। तो उसने बोला कि क्यों? क्योंकि उसने 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु मुल्कु व लहुल हम्दु
यही उम्मीद वहुआ अला कुल्ली शै, सुबह में पढ़ लिया है 24 आवर्स तक मैं नहीं जा सकता उसके पास। उसने आके उसको रिपोर्ट की, ये मेरे रसूल की शान। तो आप अस्कार सुबह शाम के लिए हस्नुल मुस्लिम किताब खरीदिए, आदत डालिए, सोने से पहले घर में दाखिल होकर उधर हर तरफ आप करिए, इंशाअल्लाह घर में ना शैतान आएगा ना आपके पास आएगा ना कहीं आएगा। समझ गया? तो ये चीजें थी जो आपके साथ शेयर करने लगा, और ये आप बाकी आगे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह व्यक्ति का शुक्र अल्लाह नस्तगफिरुक।